بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب بھائی دروشی پڑھ رہے اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت المال سے وظیفہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کپڑے کی تجارت ہوتی تھی اور اس سے گزر اوقات کو تھا۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو حسب معمول صوبہ کو چند چادریں ہاتھ پر ڈال کر بازار میں فروخت کے لیے تشریف لے چلے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، پوچھا کہاں چلے؟ فرمایا بازار جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اگر تم تجارت میں مشغول ہو گئے تو خلافت کے کام کا کیا ہوگا؟ فرمایا پھر اہل و عیال کو کہاں سے کھلاؤں؟ عرض کیا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امین ہونے کا لقب دیا ہے ان کے پاس چلیں، وہ آپ کے لیے بیت المال سے کچھ مقرر کر دیں گے۔ دونوں حضرات ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک مہاجری کو جو اوسطاً ملتا تھا نہ کم نہ زیادہ وہ مقرر فرما دیا۔ ایک مرتبہ بیوی نے درخواست کی کہ کوئی میٹھی چیز کھانے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو دام نہیں، خرید لاؤں؟ اہلیہ نے عرض کیا کہ ہم اپنے روز کے کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا بچا لیا کریں، کچھ دنوں میں اتنی مقدار ہو جاوے گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت فرما دی۔ اہلیہ نے کئی روز میں کچھ تھوڑے سے پیسے جمع کیے۔ آپ نے فرمایا کہ تجربے سے یہ معلوم ہوا اتنی مقدار ہمیں بیت المال سے زیادہ ملتی ہے، اس لیے جو اہلیہ نے جمع کیا تھا وہ بھی بیت المال میں جمع فرما دیا اور آئندہ کے لیے اتنی مقدار جتنا انہوں نے روزانہ جمع کیا تھا اپنی تنخواہ میں سے کم کر دیا۔ قاعدہ اتنے بڑے خلیفہ اور بادشاہ پہلے سے اپنی تجارت بھی کرتے تھے اور وہ ضرورت ریات کو کافی تھی، جیسا کہ اس اعلان سے معلوم ہوتا ہے جو بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری قوم کو یہ بات معلوم ہے کہ میرا پیشہ تجارت میرے اہل و عیال کو کافی نہیں تھا، لیکن اب خلافت کی وجہ سے مسلمانوں کے کاروبار میں مشغولی ہے، اس لیے بیت المال سے میرے اہل و عیال کا کھانا مقرر ہو گیا۔ اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہونے لگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو وصیت فرمائی کہ میری ضرورتوں میں جو چیزیں بیت المال کی ہیں وہ میرے بعد آنے والے خلیفہ کے حوالے کر دی جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دینار یا درہم نہیں تھا، ایک مٹھی دودھ کی، ایک پیالہ ایک خادم تھا۔ بعض روایات میں اوڑھنا ایک بچھونا بھی آیا ہے۔ یہ اشیاء جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نیابت میں پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، اپنے سے بعد والوں کو مشقت میں ڈال گئے۔ بھائیو دوستو، اتنی بڑی بات ہے جس کو اللہ جل شانہ نے اتنا بڑا خلیفہ بنایا۔ آپ علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، فرمایا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا جائے گا قیامت کے دن تو جنت کے 8 دروازے بار اٹھیں گے، بول اٹھیں گے کہ یہاں سے گزریں، یہاں سے گزریں۔ اتنے بڑے خلیفہ کو اللہ جل شانہ پہ اتنی عاجزی اور اتنی انکساری کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بھائی دوستو بزرگوں، بیت المال سے جو وظیفہ مقرر ہوا وہ بھی بیت المال نہیں جمع کر کے دوبارہ جمع کروا دیا۔ اتنی بڑی بات ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں کی طرف دیکھیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا کھانا پینا کیسا ہے، ہماری رہائش کیسی ہے، کہاں سے کماتے ہیں اور کہاں خرچ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن انسان سے 4 سوال کیے جائیں گے، جب تک وہ ان 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے زمین اس کا پاؤں نہیں چھوڑے گی۔ پہلا سوال ہوگا کہ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں خرچ کی، پیسہ کہاں سے کمایا اور کس طرح خرچ کیا، علم پر کیا عمل کیا۔ جب یہ سوال کے جواب دے دے گا پھر زمین اس کے پاؤں چھوڑے گی۔ ہے دوستو بزرگوں، اللہ سے ہم مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے حساب نہ لے، بغیر حساب کا کہ ہمیں کامیاب کر دے۔
اللہ تعالی ہم کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم السلام السلام تبارک الجلال اکرام لا الہ الا انت سبحانک لا اله الا انت صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیت اجمعین.